قائم آل محمد کے ظہور و سلامتی کی خاطر بابا کے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على صحب الدعوة النبوية والسنة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الناشنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والحلول القادمية والعدد الردوية والجود التقوية والنقاءة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين من صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صدق یار عالم بحق محمد وعلی محمد، ہماری اس عبادت کو قبول منظور فرمائے۔ جتنے بھی حضرات مومنین و مومنات اس ادارے کے لیے تعاون فرما رہے ہیں، دامن دل میں شکر کرنے پروردگار عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پیش حضرات تمام حضرات مل کے طرف میری طرف متوجہ ہوں، مل کے بعد بلند صلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر صلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نہایت ہی کیونکہ شب عاشور کی مجلس بھی ہے اور میں نے جو عنوان آپ کی خدمت میں آج کی تقریب کا حوالے سے جو رکھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور حدیث مبارکہ حسین منی وأنا من حسین، نہایت بیداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ مومنی جہاں ہوتا ہے جب حسین ہوتا ہے وہاں خلوص ضرور ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کسی ایک مخصوص مکتب فکر میں نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر جو ہے وہ متفق ہیں اس حدیث پاک پہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ دیں گے تاکہ پتہ چلے گا۔ بر محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر یہ اس کا ایک معنی یہ نکلے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سب کہتے ہیں کہ بحیثیت نواسہ ہر نواسہ جو ہے وہ اپنے لانے سے ہو سکتا ہے۔ کہ اگر حضور کے یہ فرمانے کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر اس حدیث کا دوسرا جو حصہ ہے میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف حدیث کو سن لینا، یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حدیث ایک مفہوم دے رہی ہے۔ اس حدیث پاک کا ایک جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، جو مقصد ہے، جو پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب دیکھیے ہمارے پیغمبر سید الانبیاء، تمام نبیوں کے ساتھ، یعنی جتنے آپ سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، ان میں جتنی فضیلتیں پائی جاتی ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ تمام فضیلتیں پیغمبر اسلام میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سید الانبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تمام انبیاء کی جو صفات ہے وہ پیغمبر اسلام میں موجود ہے۔ اگر ایک فضیلت بھی کم ہو جائے تو اس فضیلت کی کمی کی وجہ سے پھر سید الانبیاء ہونا، تمام نبیوں کو سردار ہونا، وہ کیسے بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر کوئی نبی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ آپ ہیں تو ہمارے سردار، مگر یہ فضیلت مجھ میں زیادہ پائی جاتی ہے، یہ صفت مجھ میں زیادہ پائی جاتی ہے، تو کسی صفت میں بھی میرا رسول کسی نبی سے کم نظر نہ آئے۔ تو گویا علم کی صفت، علم کی فضیلت، زہد و تقوی کی فضیلت، سخاوت کی فضیلت، اخلاق کی فضیلت، جود و کرم کی فضیلت، شفقت کی فضیلت، تمام چیزوں میں ہیں، مگر کوئی اگر ایک فضیلت اس میں نہ ہو تو پھر وہ سید الانبیاء کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی فضیلت کو ایک جگہ پر جمع کر دیں تو محمد مصطفیٰ بنتے ہیں۔ محمد آل محمد صلوات صلی اللہ محمد آل محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام کی فضیلتیں ان میں ہونی چاہیے، اور ان میں تمام فضیلتیں ایک طرف پر سب سے بڑا رتبہ ہے یہ شہادت کا، شہادت کا رتبہ۔ اگر کوئی نبی کہے کہ پیغمبر تمام ہم سب سے افضل ہیں مگر شہادت میں میرا رتبہ زیادہ ہو گیا تو پھر وہ فضیلت مجھ سے مل گئی، اس کے حصے میں چلی گئی، ایک فضیلت میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت زکریا کو دیکھیں، حضرت یحییٰ کو دیکھیں، اسی طرح اور انبیاء میں اگر کوئی شہادت کی فضیلت کو رتبہ اسے ملا، اگر یہ رتبہ میرے رسول میں نہیں ہوتا تو پھر یہ سید الانبیاء کیسے ہوتے؟ تمام نبیوں کے سردار کیسے بنتے؟ تو معلوم ہوا یہ رتبہ شہادت کا بھی پیغمبر میں ہونا چاہیے، اور اگر پیغمبر کو یہ رتبہ ملتا ہے، پیغمبر کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو اللہ نے کہا یہ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم الانبیاء ہیں، تو انہیں اگر شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو ان کے بعد پھر کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ وہ جو ہے نا، یہ نہیں کہ پیغمبر کو شہادت کا رتبہ مل جائے اور وہ اس میں شہادت کے منزلت پہ آ جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نبوت کا کام جو ہے وہ ادھورا رہ گیا، رسالت کا کام ادھورا رہ گیا، ان کے بعد پھر کسی اور نبی کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ محمد کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں، کسی اور نبی نے آنا نہیں، اور شہادت کا رتبہ بھی ضرور ملنا ہے، تو پھر کیسا ہو؟ اللہ نے انتظام کر دیا کہ میرے رسول گھبرا نہیں، تجھے اس رتبے سے بھی محروم نہیں رکھوں گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کتاب سر الشہادتین میں لکھتے ہیں کہ حسن کی شہادت اور حسین کی شہادت حقیقت میں یہ حسن کی شہادت نہیں، یہ حسین کی شہادت نہیں، حقیقت میں یہ رسول کی شہادت ہے۔ محمد آل محمد بلند الصلوات، حقیقت میں یہ
رسول کی شہادت، اور اگر پیغمبر کو اس میں ایک شہادت کا رتبہ ملتا، زہر سے مخفی شہادت کا ملتا، تلوار والی شہادت کا رتبہ نہ ملتا، تو پھر بھی وہ منزل فضیلت حاصل نہ ہوتی، اور اگر صرف حضور کو تلوار والی شہادت کا رتبہ ملتا، مخفی شہادت کا رتبہ نہ ملتا، پھر بھی منزل فضیلت پر نہیں آتے، تو اللہ نے بھی انتظام کر دیا کہ میرے رسول اب کوئی بھی تیرے اس رتبے کے برابر نہیں آئے گا۔ جب مخفی شہادت ہوگی تو وہ حسن کی شہادت ہوگی، اور جو تلوار سے شہادت ہوگی وہ حسین کی شہادت ہوگی۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ اس نے کہا اسلام کی تاریخ پوری لکھ، ماشاءاللہ، اس نے کہا اسلام کی تاریخ پوری لکھ، میں نے صرف حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اب ماننا پڑا کہ یہ حسین کی شہادت، یہ رسول کی شہادت، اس لیے پیغمبر نے فرمایا مقصد یہی تھا کہ حسین تیری پہچان ہے میری وجہ سے، اپنے کاندھے پر سوار کرایا، پہچانو یہ حسین ہے۔ اور کبھی نماز کے دوران حسین پشت نبوت پر سوار ہوتے ہیں۔ اب کوئی بھی کسی کا نواسا سوار ہو جائے تو وہ ہٹا دیتا ہے، مگر پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی کے مصداق میں وہ کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ نماز میں ہے رسول، اور نماز میں سب سے بھی اہم جو عمل ہے وہ ہے سجدہ، اور تصور میں حسین ہے، نماز ہے خدا کی۔ اب چاہیے دو عمل تھے، یا رسول حسین کو الگ کر دیتے یا نماز کو طول دے دیتے، تو جبرائیل امین آئے، میرے حبیب حسین جب تک اپنی مرضی سے نہ اٹھے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ اپنی مرضی سے۔ ساتھیوں، تو معلوم ہوا جب تصور میں نبیوں کا سردار نبی، جب تصور میں حسین آتا ہے، عبادت میں اور رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو رسول بتا رہے تھے حسین کا نام نماز ہے، اور نماز کا دوسرا نام حسین ہے۔ پر محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ حسین نماز ہے، نماز حسین ہے، اور جہاں حسین ہوگا وہاں حسینیت ہوگی، وہاں نماز ہوگی، اور جہاں نماز ہے وہاں حسین ہوگا۔ لیکن اگر جہاں نماز ہے حسین کے بغیر ہے، نہ وہاں نبوت ہوگی، نہ وہاں امامت ہوگی، نہ وہاں محمد ہوگی، اور نہ وہاں حسین ہوگا۔ نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ حسین منی وانا من حسین۔ اب معلوم ہوا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہو، تو جب تک امام حسین کی محبت نہیں ہوگی تو رسول کی محبت نہیں ہوگی۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اسی لیے میرے دوستوں کہ حسین کا تعارف رسول سے ہوا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ چونکہ اس کے بعد پیغمبر کے وصال کے بعد لوگ اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر حضور نے مقصد یہی تھا بتانے کا کہ اسلام کی جو پہچان ہوگی، میری رسالت کی جو پہچان ہوگی، میری نبوت کی جو پہچان ہوگی، تو نبوت اور رسالت کی پہچان اور اسلام کو زندہ کرنے والا وہی میرا نواسا حسین ابن علی ہوگا۔
گویا اسلام کی پہچان، اسلام کی پہچان، اسلام کو حیات نو جس نے بخشا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو میرے مولا جو مدینہ سے نکلے انہیں علم تھا شہادت حسین ایک اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں جب پیغمبر اپنی زندگی میں حسین کی شہادت کو روئے تو معلوم ہوا جو زندگی میں روئے اور بعد میں شہادت حسین روتا ہے وہ سنت رسول ادا کرتا ہے۔ حسین کے غم میں رونا یہ سنت پیغمبر ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اور میرے مولا جب مدینہ سے نکلے انہیں علم تھا، انہیں علم تھا، جب علم تھا اپنے ساتھ مخدرات عصمت کو لے گئے۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب شہادت مدینے میں بھی ہو سکتی تھی، مکہ میں بھی ہو سکتی تھی۔ میرے مولا کو علم تھا اس سے پہلے جتنی شہادتیں ہوئی اس پہ پردہ ڈالا گیا تھا۔ مولا علی کی شہادت ہوئی تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی، آج تک دنیا تلاش کر رہی ہے، جنہیں پتا ہے انہیں تو پتا ہے، لیکن دنیا آج پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، سازش کس نے کی تھی۔ پردہ ڈالنے کی کوشش، چھپانے کی کوشش۔ اس کے بعد شہادت امام حسن، اس پہ بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ سازش کس نے کی تھی، کس نے قاتلہ کو زہر کے لیے کہا تھا، کس نے لالچ دیا تھا، چھپانے کی کوشش کی۔ اسی طرح میرا مولا حسین اگر مدینے میں شہید ہو جاتے تو جو ہے اگر مدینے میں شہید ہو جاتے تو اس شہادت پر پردہ ڈالا جاتا۔ کوئی کہتا فلاں کی سازش تھی، کوئی کہتا فلاں نے شہید کیا، پتہ نہ چلتا۔ اسی طرح اگر حسین مکہ میں شہید ہو جاتے تو کوئی حاجیوں کے لباس میں آتے کہتے فلاں نے شہید کیا، فلاں نے شہید کیا، اصل قاتل کا پتہ نہ چلتا۔ میرے مولا نے ایسے میدان کا اختیار کیا کہ پتہ چلتا ہے ایک طرف قاتل ہے دوسری طرف مقتول ہے۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند الصلوات، ایک طرف قاتل دوسری طرف مقتول، اور اب تیسرا اس میں اور ہے نہیں۔ پتہ چلا کہ حسین کون ہے، یزید کون ہے، وہاں پتہ چل گیا۔ یزید کو علم نہیں تھا کہ یہ وہی حسین ہے جس کے لبوں پہ رسول کو سے دیتے، اسے علم نہیں تھا یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جبرائیل جھولا جھولاتے تھے، اسے علم نہیں تھا کہ یہ وہی ہے جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ تو معلوم ہوا وہ صرف حسین کا ہی نہیں بلکہ اس مشن کا بھی وہ دشمن تھا جس مشن کو میرا مولا حسین پیش کر رہے تھے۔ وہ مشن رسول کا مشن تھا، وہ مشن خدا کا تھا، وہ دین خدا تھا، دین مصطفیٰ تھا۔ تو امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے بدلا دیا کہ یاد رکھو نہ آج حسین بیعت کرتا، نہ اس سے پہلے کسی نے بیعت کی، نہ قیامت تک کوئی حسینی باطل کی بیعت کرے گا۔ یزید دین مصطفیٰ کا منکر تھا، دین خدا کا منکر تھا، اور حسین حق کو لانا چاہتے تھے، باطل کو مٹانا چاہتے تھے۔ یزید باطل کو لانا چاہتا تھا، حق کو مٹانا چاہتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو یہ کربلا کا جو تذکرہ ہوتا ہے، یہ حسینیت و یزیدیت کا مارکہ جو ہوتا ہے، یہ حقیقت میں بتاتے ہیں حسین نے نماز کا درس دیا، حسین نے روزے کا درس دیا، حسین نے نکاح کا طریقہ بتایا۔ اب جہاں جہاں نماز ہے وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں خیر عمل ہے وہاں وہاں حسین
حسین خیر کا نام ہے، یزید شر کا نام ہے۔ آج کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان شر کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی یزید کا نام لینا پسند نہیں کرتا، نفرت بن گیا اس کا نام۔ اس لیے میرے مولا نے جام شہادت نوش کر کے اپنی جانشانوں کی یزیدیت کی سازش کو بے نقاب کر دیا، بلکہ یوں کیوں میں کہوں شہادت حسین کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ پھر پردہ ڈالے، مگر یہ احسان ہے اس اسلام کا، اس شریعت الحسین کا، اس شہزادی زینب کا، کہ جنہوں نے کوفے اور شام کے بازاروں میں درباروں میں خطبے پڑھ کر حسینیت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور یزیدیت کو قیامت تک کے لیے مردہ باد کر دیا۔ آج احسان ہے بھائی کا اور بہن کا، امام حسین کا اور سیدہ زینب کا احسان ہے، چاہے شیعہ ہو اس پر احسان ہے، سنی ہو اس پر احسان ہے۔ انسانیت کو سمجھے، انسانیت پر اگر احسان ہے تو امام حسین کا اور سیدہ زینب کا۔ تو اس لیے یہ دن یہ دعوت فکر ہے، یہ دعوت فکر ہے، یہ کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہوتی، یہ دکھلانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ امام حسین سے محبت کا اظہار ہے اور یزید سے نفرت کا اظہار ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حسین ہے، جدھر حسین ہے وہاں یہ حسین والے ہوتے ہیں۔ اور محمد والے محمد بلند الصلوات۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی اور خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا، جہاں کا کچھ اور رنگ ہوتا، یزیدیت کے رسول ہوتے اور نماز روزہ فضول ہوتے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ تو میرے دوست میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے، کوئی بھی ایسا دردمند انسان ایسا نہیں ہے جو امام حسین سے محبت نہ رکھتا۔ حسین سے محبت رسول کے محبت، تو کس طرح ذکر حسین پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے، کس طرح کوئی ذکر حسین کو کوئی بند کر سکتا ہے، کیونکہ جن دلوں میں حسین بستا ہے وہیں حسین ہوگا جہاں رسول ہوگا، جہاں رسول ہوگا وہاں حسین ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو کربلا کا میدان ہے، میرے مولا نے دراصل اپنے مخدرات عصمت، اپنے بچے، یہ 3 دن کا جو پانی بند کیا، میں کہتا ہوں پانی 3 دن کا سے نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی پانی بند ہو چکا تھا، 3 دن تو بالکل ملا ہی نہیں۔ کون سی تاریخ ہے، کون سا مذہب ہے، آج بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، کہیں بھی دیکھو کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ کسی پر 1 گھنٹے کے لیے پانی بند کر دے، 1 دن کے لیے پانی بند کر دے۔ ارے پانی بند کرنا اس کو تو انسانیت کی انتہائی خلاف ورزی دوسرے مذاہب کہتے ہیں، یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ جو دوسرے مذاہب اس کے مخالفت کرتے ہیں تو آج مسلمان یہی تو ماتم کرتے ہیں تو کس جرم میں رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ 3 دن کے اندر یہ پانی بند کر، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آج اگر تم یزید سے کوئی اگر ہمدردی رکھتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ حسینیت پر پابندی کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں یا فتوے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کے دلوں میں یزید بس رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان، کوئی بھی مذہب والا، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اور کسی مذہب مکتب فکر سے ہے، میرے مولا سے عقیدت کا اظہار اس لیے کرتا ہے، اسے علم ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کریں گے، ان کا ذکر نہیں کریں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے تو رسول ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ بس کوئی امام بارگاہوں میں کرتا ہے، کوئی مسجدوں میں کرتا ہے، کوئی
کسی نہ کسی اندازے میں کرتا ہے، لیکن ایک قوم ایسی ہے جو کالے کپڑے پہن کر گریبان چاک کر کے یکم محرم سے 10ویں محرم تک اپنے سینوں پر ماتم کر کے یہ اظہار کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مولا حسین کے حقیقت میں معاننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ کربلا کا میدان ہر مسلمان کے طرح آج دیکھیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنا آرام چھوڑ کر آ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ والدین کی تربیت ہے، یہ ذکر حسین کی برکت ہے، یہ کربلا کا پیغام، میرے مولا کا استغاثہ پوری انسانیت کو دعوت فکر دے گا۔ آج شب عاشور ہے اور میرا ارادہ یہی ہے، کیونکہ یہ بڑی مصیبت ہے، قیامت سے کم نہیں ہے، اور اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا واقعہ بیان کیا جائے۔ ہر واقعہ مصیبت کا ہے، رونے کی رات ہے، پرسہ دینے کی رات ہے، ماتم کرنے کی رات ہے، گریہ کرنے کی رات ہے، اہو بکا کرنے کی رات ہے۔ ہمیں کیا پتا، میں بیان کروں، خاموشی سے آپ سن رہے ہیں۔ اس رات کی قدر تو اس بہن سے پوچھئے نا، ہمیں کیا پتا، تھوڑی دیر کے گیا ہے، سن لیا، چلے جائیں گے، آنکھوں میں آنسو آئے جانا، ہمیں کیا علم ہے، قدر ہے اس رات کی، پوچھئے، اپنے ذہن میں تھوڑا سا تصور کیجئے، تھوڑا سا تصور، میری طرف توجہ کر کے تصور کیجئے کہ شب عاشور ہے، اللہ جب میدان کربلا میں رسول کا نواسا ہے۔ اس رات کی قدر جناب زینب قرہ سے پوچھئے جو تڑپتی لی، یا اس رات کی قدر جناب سکینہ سے پوچھئے۔ میں بس آرام سے پڑھوں گا، آپ روئیں یا نہ روئیں، میں اپنا فرق ادا کروں، کیونکہ آج جناب ثانی زہرا کو پرسہ دے، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دے، خدا نے اللہ محرم نصیب ہوگا یا نہیں۔ میں تو مسائل پڑھنے کا عادی، میں پڑھوں گا، لیکن جو آنکھیں رونا چاہتی ہے، اگر کوئی نہیں روتی تو اپنے نصیب کو روئے گا۔ جناب سکینہ سے پوچھئے جو پوری رات جدھر جدھر بابا جاتے تھے پیچھے پیچھے سکینہ جاتی تھی۔ یہ وہ رات ہے، ازاداروں میرے مولا نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ صحابہ کے لیے، دوسرا حصہ عبادت کے لیے، تیسرا حصہ اپنے مخدرات خیام میں مستورات سے عزیزوں کے لیے۔ لیکن مولا نے سب سے پہلے یہ حجت تمام کی، مولا کا علم تھا کہ کل ہم شہید ہو جائیں۔ میرے مولا نے تمام صحابہ کو، بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے میرے جانشارو، میں تم پر راضی ہوں، حسین راضی ہے، لیکن کل کا دن بڑا قیامت کا دن ہو، کل تمہیں پتہ ہی نہیں میرے خون کے پیاسے، میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں، جنت جانے اور حسین جانے، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تم جا سکتے ہو۔ اگر کوئی بھی نہیں اٹھا، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ میرے مولا کا غازی چراغ گل کا، چراغ گل ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر چراغ جلایا گیا۔ حالت کیا تھی؟ حبیب ابن مظاہر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی کمر میں پڑھ کر باندھا اور کہنے لگے، اے حسین مولا، اپنے در کے علاوہ کوئی اچھا کوئی در دکھاؤ، مولا یہ بتاؤ کہ عمل کے دن ہم آپ کے نانے کو کیا جواب دیں؟ اس سے بڑھ کے قبلہ میں کیا ہو سکتا؟ ہم تو آپ کے نانے کو کیا جواب دیں گے کہ میرے حسین کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے؟ ازاداروں،
ان کی جناب عباس نے جب کہا عباس عباس میں راضی ہوں تو واپس جانا چاہے ازادارو جناب عباس نے جب یہ حکم سنا تھا تو کہتے ہیں عباس کی تقریر میری پورا جسم کا متاثر عباس نے کہا مولا مجھے نجات کب جانے دے میں اپنے بابا سے پوچھوں گا کیا مجھے اس لیے مانگا تھا میں زہرا کے بیٹے کو کس طرح کہنا چھوڑ صدقے اجر اللہ ماشاءاللہ آگا مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہیں مولا سوائے غم حسین کی کوئی غم نہیں بڑی اچھی مقام دے ازادارو میرے مولا نے فرمایا عباس ہم کل کے شہیدوں کی لسٹ بناؤ ازادارو عباس نے بولے مولا تیار ہو گئی عباس کتنے شہید مولا 71 ہے میرے مولا فرماتے ہیں عباس غلطی ہو گئی پھر یہ ازادارو عباس نے کہا مولا 71 ہے میرے مولا فرماتے ہیں عباس غلطی ہو گئی عباس نے کہا مولا جو فرما رہے ازادارو عباس نے کہ نام لینا شروع کیا جب 71 تک پہنچے تو خیمت جناب فضا کپڑے میں لپٹے ہوئے 6 مہینے کے ضرور لے آئی یا حسین اصل کو لے گیا کہتے ہیں عباس اب یہ 72 ہو گئے اجرکم اللہ ازادارو میرے مولا ہر خیمے میں گئے ہر خیمے میں جاتے تھے صحابہ کے خیمے میں گئے دیکھا تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ازادارو میرے مولا جب مفتورات کے خیمے میں گئے کیا دیکھا اثر کی ماں جناب رباؤ تیار کریے کہتی ہے میرا بیٹا 6 مہینے تو اکبر کی عمر کا نہیں ہے تو اور محمد کی عمر کا نہیں ہے تو قاسم کی عمر کا نہیں ہے اللہ جانے تیری قربانی ہوگی یا نہیں اگر میرے مولا نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں رباب گھبرا نہیں اصل کی قربانی ایسی ہوگی تمام شہیدوں کے بعد اصل کی شہادت ایسی ہوگی اصل کی شہادت ایسی ہوگی قیامت تک لوگ اصل کی شہادت کو روئیں میرے مولا آگے گئے جناب قاسم کی ماں کو دیکھا قاسم میں بیٹھا ہوں تو یتیم ہے اللہ جانے تجھے کر چچا اجازت دے گا یا نہیں اللہ میرے مولا نے کہا میں فرما گھبرا نہیں کہ قاسم کی ایسی شہادت ہوگی ہر شہید کی لاش پہچانی جائے گی اگر قاسم کی شہادت کو کہنا روئے گی ازادارو میرے مولا آگے گئے کیا دیکھا لیلا 18 سال کے جواب کچھ آپ نے میرا ساتھ دینا 18 سال کے جواب جانوں پر سر رکھا صاف ترام جناب اکبر کی مسکو پرسو اکبر کے سر پہ کنگھی کر دیا کہہ دیا میرا جوان بیٹا میرا جوان بیٹا 18 سال میرے میں حسرت نہیں تیری شادی ہوگی ازادارو میرے مولا نے یہ منظور دیکھا مولا روئے جانو قطار روئے ازادارو ایک خیمے میں گئے ایک بوڑھی عورت جناب فضا روئی کہتی ہے کاش میرا بھی کوئی ہوتا میرے مولا نے کہا ماں فضا گھبرا نہیں لگا اکبر کو بھیجے گی زینب اور محمد کو بھیجے گی عمر فرما قاسم کو بھیجے گی کہتی ہے ماں فضا میری قربانی تیری ناراض ہو بس ازادارو رات کا وقت مولا نے تمام صحابہ کے خیمے اپنے مستورات کے خیموں کے قریب لگا اور جناب سجاد تو بستر بیماری بہت
دیکھا یہ مردوں کی آوازیں آ رہی کہ دے پھوپھی اماں یہ مردوں کی آوازیں کیسی ہے؟ کہا سجاد بیٹا یہ تیرے بابا کے جانثار ہے، تیرے بابا کے صحابی ہے۔ حضرت جناب سجاد کا میرے بابا کو بلاؤ، حضرت میرے مولا آئے، سجاد کی نبض دیکھی، کہا سجاد کیا بات؟ کہا بابا یہ آواز جو آ رہی ہے کون ہے؟ کہا بیٹا میرے صحابی ہے۔ کہا بابا یہ صحابی ضرور ہے تو نہ مارا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی آواز زینب ام کلثوم کے کانوں میں بجے، ماتم کر کے مقام دے گا اللہ تو میرے مولا نے کہا سجاد آج کی رات مہلت دے دے، کل رات تو جانے اور پردے جانے، جی بھر کا مقام دے میرے مولا نکلے، میرے مولا ایک نشے کی جنگل کی طرف جانے لگے، ہلال بن نافع کہتا ہے میں نے دیکھا مولا جا رہے، تاریخی ہے، میرے مولا نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا مولا آپ کا نوکر ہلال بن نافع، کہتے ہیں اس رات کو کیوں آ گئے مولا؟ آپ کے لیے میں آیا ہوں، آپ کے لیے آیا ہوں۔ میرے مولا نے کہا آپ میرے ساتھ چلو، رانا رو نافع کہتے ہیں میں ساتھ گیا، میرے مولا نے روئے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر کے سینے میں پھل کہتے ہیں مولا آگے گئے، کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا ماما، کہتے ہیں آگے گئے، کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں غازی کے بازو کا لب ہوں گے، کہتے ہیں میں ساتھ گیا، پھر مجھے کہا اے ہلال یہاں ٹھہر جا، کہتے ہیں مولا ایک نشے کی جگہ پر دوڑتے ہوئے گئے، کہتے ہیں میں نے ایک کالے پرکے والی مزدور کو دیکھا، ایک کالے پرکے والی کو دیکھا جو اپنے بالوں سے مقصد کو صاف کر رہی ہے، قدر صاف کر رہی ہے۔ میں نے مولا باپ ایسا ہے، میں نے کہا مولا وہ کون سی بیوی تھی، کیا تجھے کیا بتاؤں، اور میری مولا آئی ماتم کر کے مقام دے، میری مولا آئی پتھروں کا صاف کر رہی تھی، بس اللہ جناب علی اکبر کو ماں نے کہا بیٹا آخری مجھے زیارت کرا دے، بس رات ڈھل گئی، رات ڈھل گئی، 10ویں کا دن تلو، جناب علی اکبر آئے گا بابا مجھے اجازت دے دو، میرے مولا نے فرمایا او شریع رسول بیٹا اور میرے جوان بیٹا مجھ سے کیا پوچھتے جاؤ، اس سے پوچھ 18 سال مولا، 18 سال مولا۔ علی اکبر گئے جناب زینب کے پاس، کہتے ہیں بھی اماں ایک مسئلہ پوچھ، آپ بتائیے آپ کے بیٹے کی شان زیادہ ہے زیادہ حرام کے بیٹی کی؟ کہ اکبر میں تیرا مطلب سمجھ گئی ہوں، میں نے اجازت دے دی، جہاں اس دکھیا ماں سے اجازت سے ادا کرو، اس ماں کا کیا عالم ہوگا؟ علی اکبر کے جناب زینب کے پاس کہ اماں مجھے اجازت دے، بس اجازت مل گئی، بڑا مختصر کر دیا۔ میرے مولا نے اکبر کو سوال کیا، سوال کیسے کیا؟ اکبر کو کفن پہنایا اور طاق الحلق لٹکایا، طاق الحلق لٹکانے کے بعد کہا آؤ بی بی آخری ودا اکبر دے کر دو، اللہ کرو ہر بی بی آتی تھی اکبر کی بس کا بوسہ لیتی، کوئی بی بی آتی تھی اکبر کے سینے کا بوسہ لیتی، اکبر کے چہرے کا بوسہ لیتی، چھوٹی معصومہ 4 سال کی جناب سکینہ اکبر کی رکاب کے پاس آ گئی، کہتی اکبر بھائیا میں آپ کے سینے تک تو نہیں پہنچ سکتی، ذرا پیچھے چک میں تیرا سینہ چھو لوں، اکبر چکے، سکینہ نے بوسہ لیا، پہلے کہا یہ سغرا کی طرف سے، یہ سغرا کی طرف سے، پھر کہا یہ سکینہ کی طرف سے، اکبر جا رہے، جب باہر نکلے
पर्दा हटा। एक ज़ईफ़ा खातून, सर के बाल सफ़ेद है, कमर झुक गई है, हाथ में उसका और कहती है अकबर ने मुड़ के देखा, कहा नाले फिजा, ये क्यों आई है पर मैं बयान नहीं कर रही, जरा खुद देख ले। खैराओं में पर्दा हटा, अकबर ने देखा जनाब सज्जाद की आवाज आ रही है, और मेरे जवान भाई, एक दफा आखिरी दफा मैंने देखा, जनाब अकबर गए, अकबर का जाना था, अकबर के सीने को जनाब सज्जाद ने पहुंचा लिया। अकबर मुझे वो सीने का पहुंचाने देने जा पहुंची जनाब अकबर ने क्या किया? जनाब अली अकबर ने कहा सज्जाद भाई जरा अपनी गर्दन आगे कर, जहां तो डाले जाएंगे। जनाब अकबर ने जनाब सज्जाद के गले के पास जनाब सज्जाद की कलाइयों का पासा लिया। मेरे मौला ने कहा अकबर जल्दी कर, अकबर जल्दी कर। अली अकबर जाने लगे, चल कर गया तो मेरे मौला फिर कहते अकबर जरा ठहर जा। अकबर घोड़े से उतरे, मौला के पांव का पोसा लिया, पोसा देने के बाद अकबर चले। जो ही अकबर ने घोड़े को तेज किया, मेरे मौला ने दौड़ना शुरू किया। जो ही दौड़ना शुरू किया, मेरे मौला बोलते अकबर एक दफा फिर वापस आ जा। अकबर वापस आए, पापा को गले से लगाया, कहा पापा आपकी क्या मर्जी है? फरमाते अकबर अगर तेरा भी जवान बेटा होता, तेरा भी कोई जवान बेटा होता, मैं तुझसे पूछता। मेरे मौला ने कहा अकबर एक बात कर, तू घोड़े का रुख मैदान की तरफ कर दे, अपना चेहरा मेरी तरफ कर दे। जब तक फौजों में तू गुम नहीं आता, मैं हुसैन तुझे दे दूं। इससे बढ़ के क्या होता है? अकबर अपना चेहरा मेरी तरफ, अल्लाह जाने हुसैन जो अकबर का बुढ़ा हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह जाने जब अकबर के सीने में बच्ची का फल लगा होगा कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस अकबर मक्तर की तरफ गए, मक्तर की तरफ गए और 5 मिनट के लिए मेरे मौला टिप्पी पर खड़े हो गए, टिप्पी पर खड़े हो गए। जनाब लैला मुसल्ला इबादत में, जनाब फिजा खैर में खड़े हो गई। जनाब लैला समझ गई जब भी कोई ऐसा मसला हुआ तो मौला हुसैन का चेहरा बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। मौला देख रही है, अकबर ने ऐसा जंग किया, एक नहीं ने कमर पर बच्ची का वार किया, बच्ची का वार किया। इधर से तीरों की मार है, इधर से नेज़ों की मार है, और हुसैन का जवान बेटा ज़ीद से ज़मीन पर आया, कहा या बता, और मेरा बाबा जल दिया। अज़ादारो मेरे मौला ने जब देखा, मौला रोने लगे, कहते अकबर तेरी जवानी मुझे कुछ नजर नहीं आता। अज़ादारो अकबर लाश पर गए, जनाब मौला अकबर के लाश पर गए। तारीख वाला लिखता है कि मेरे मौला 70 मरतबा बैठे और 70 मरतबा उठे, 70 मरतबा बैठे, 70 मरतबा उठे। लेकिन जो ही अकबर नजर नहीं आ रहा तो कहते हैं कोई जिसने देखो मेरे अकबर को। अज़ादारो मकातल वाले लिखते हैं कि मेरे मौला से जब उठा नहीं गया, बैठा नहीं गया, तो इस तरह चल करके गोलियों के बारे में अकबर के राजे मारे गए, कहते हो मेरा जवान। अज़ादारो बाबा, अज़ादारो मौला अकबर के लाशें मर गए, लाशें मर गए। और मेरे मौला ने कहा अकबर बाबा आ गया है। अज़ादारो बस मजलिस होने वाली, अकबर बाबा आ गया है। अज़ादारो मेरे मौला ने कहा अकबर ये हाथ सीने में क्यों रखा? अकबर का तेरा बूढ़ा बाप अकेला लाशा नहीं उठा सकता। अकबर
یہ جوان رو رہے ہیں نا، میں کہوں گا جوانوں تم صرف اکبر کی شہادت کو سن کے رو رہے ہو، اللہ جانے ان بیویوں کے کیا گزری ہوگی جنہوں نے اس جوان کو دیکھا ہوگا۔ اور نہ رو، میرے مولا نے کہا، اکبر نے سمجھ گیا، اکبر آخری مرتبہ کی وصیت ہے، وہ میں سن کے اکبر آخری مرتبہ اللہ کرو جناب علی اکبر نے کہا بابا ایک دفعہ مجھے میری دکھیا بہن سغرا ملا دے۔ اللہ کرو میرے مولا نے دو انگلیاں بلند کی اور کہا اکبر ان انگلیوں کے درمیان مجھے بابا نظر نہیں آتے، میرے بیٹا نانے کے روزے پر دے بابا نظر نہیں آتی، میرے بیٹا بنی حالوں کے حویلی میں دے بابا نظر نہیں آتی، کہا میرا بیٹا ذرا پھر دے، کہا سغرا میرے نظر مانگ دے کے رو رہی اور کہتی ہے اکبر ساتویں کا وعدہ کیا یہ 10ویں محرم ہو گئی۔ عزیزانو مولا اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالا اور کہا نانا آئیے میرے دادا ابراہیم کو لے آئیے، انہوں نے جب اسماعیل کی قربانی کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، آج میں اکبر کو کیسے قربان کر رہا ہوں۔ حضرات کو پرچی کا پھل ہلایا، پرچی کا پھل ہلنا تھا، اکبر کا جسم ہلا، جسم ہلنا تھا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، زلزلہ آنا تھا، خیام حسین سے جناب زینب چادر لے کر آئی، کہتی او میرا غریب بھائی، او میرا غریب بھائی، او میرا مظلوم بھائی، اگر اکیلا نہیں اٹھا سکتا حسین آبادی ہے، آبادی زینب نے آنا، تیری چادر کی خاطر میں نے اکبر کو قربان کر دیا، تیری چادر کی خاطر میں نے اکبر کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جناب حسین اکبر کے لاشے کو اٹھا کر چلے، اکبر کے پاؤں زمین پر آتے تھے، جناب حسین رکھتے تھے، کہتے تھے اے بچوں آؤ، او بچوں آؤ میں حسین بوڑھا ہوں، او مجھے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ عزادارو بس اکبر کا لاشا خیام میں پہنچا، بس ختم ہو گئی وجہ خیام میں گیا، ہر بی بی رو رہی تھی، ہر بی بی ماتم کر رہی تھی، وہ اکبرہ لیکن جناب لیلا نہیں تھی، اکبر کی ماں نہیں تھی، اور جن کی جوان اولاد ہے اللہ کسی کو جوان اولاد دے، اللہ کسی کو یہ کم نہ دے، اللہ دارو اکبر کی شہادت کرونے والوں، اکبر کی شہادت کرونے والوں، جب جناب لیلا نظر نہیں تھی میرے مولا نے کہا دیکھا پھر جلدی کر لیلا کو بتا، اللہ تعالیٰ جب یہ بیوی آ گئی تو میرے طرف دیکھا بیوی خیمے میں گئی، کیا دیکھا جناب نے موت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، کبھی خیمے کی ایک دربار میں ٹکر مارتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں ٹکر مارتی ہے، بیوی نے کہا میں لیلا جلدی کر تیرا اکبر کی قربانی منظور ہوگی، جلدی آ تو آتی کو نہیں، جناب لیلا کہتی ہے جب سے میرا بیٹا زید سے زمین پر آیا، جب سے میرے بیٹے کو پرچی کا پھل لگا مجھے اب کچھ نظر نہیں آتا، میرا اکبر مارا گیا۔ حسین Ya Hussein,